بہت دردناک اور بہت بھیانک ٹاپک لے کر آ رہے ہیں۔ ماں کا اپنے 3 بچوں کو قتل کر دینا۔ 3 بچوں کا قتل ہوا ہے ایک 15 دن پہلے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں لالہ رخ اپنے چینل لالہ رخ آفیشیل کے ساتھ حاضر ہے۔ ابھی تک سمجھ نہیں آئی، میں نے آج بڑی کتب آن لائن نے بلال کتب نے اس ڈی ایس پی کو لیا یا آئی ایس پی کو لیا، جو بھی پولیس کا تھا ہائیسٹ رینکنگ آفیسر اس کیس پہ، اس کو لیا آن لائن اور اس سے پوچھا کہ کیا ہوا، کوئی وجہ پتہ لگی، کیونکہ یہ ایسا دل دہلا دینا والا واقعہ ہے کہ ہر بندہ اس پہ بات کرنا چاہتا ہے اور میں بھی اس پہ بات کرنا چاہتی ہوں، بیکاز مجھے بھی بہت سے لوگ فون کرتے ہیں جن کے بچوں کو ان کے شوہر نے لے لیا ہے، یا وہ عورتیں جو اپنے بچوں کو کھو چکی ہیں، یا وہ عورتیں جن کے بچے وفات پا چکے ہیں ایٹ اے ینگ ایج۔ 18 سال کا جوان بچہ اگر آپ کا فوت ہو جائے تو آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ ہوا کیا، لیکن ایک ماں کا اپنے 3 بچوں کو قتل کر دینا بہت کم ہم یہ سنتے ہیں۔ شاید ہمارے وقتوں میں بھی ہو، شاید تب اخباروں میں بھی آتا ہو، لیکن یہ بہت بہت ان یوزول کیس ہے۔ یہ سننے کے بعد کل مجھے کال آئی کراچی سے، اور اس خاتون نے مجھے بتایا کہ میں اس لڑکی کی ماں ہوں جس نے پچھلے سال اگست میں اپنے 2 بچوں کو قتل کیا، اور وہ اتنے پیارے بچے تھے، اور میں اسے ایک دن پہلے مل کر آئی تھی، اور میری بیٹی کے اوپر کسی نے کالا جادو کیا ہوا ہے۔ یہ جو اس کیس ہے لاہور والا، اچرا والا، جس میں اس عورت نے اپنے 3 بچوں کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا، مارا، وہ یہ کہتی ہے کہ میرے لیے زندگی اتنی ناگوار بنا دی تھی، اتنی مشکل بنا دی تھی کہ مجھے سوائے اپنے بچوں کو مار کر اپنی جان چھڑانے کا کوئی اور طریقہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اب عقل دنگ ہے کہ ایک ان پڑھ سے ان پڑھ جاہل آدمی کو بھی یہ بات پتہ ہے کہ اگر آپ ایک قتل کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ اپنی لائف کو انجوائے تو نہیں کر سکتے، اس کے بعد آپ عیاشی اینڈ پارٹی کرنے تو نہیں جا سکتے۔ اس عورت نے یہ کیسے سوچا کہ میں اپنے 3 بچوں کو قتل کر کے اپنی زندگی کو اچھا بنا لوں گی، بہتر بنا لوں گی، خوشحال بنا لوں گی، میں خوشیوں میں انجوائمنٹ میں چلی جاؤں گی، یہ کیسے پاسبل تھا؟ کیا اس کے پیچھے کوئی اور مرد اس کی زندگی میں تھا جس نے اسے یہ فیڈ کیا کہ جی اگر آپ اپنے بچوں کو چھوڑ کر آ جاتی ہیں تو میں آپ کو رکھ لیتا ہوں؟ ہم ایسی بہت سی ہر لیول میں، اچھا یہ نہیں ہوتا کہ یہ چیز صرف اپر لیول میں ہے یا مڈل لیول میں ہے، اس طرح کے واقعات فرام دا ہائیسٹ جو ہمارا طبقہ ہے ایلیٹ سے لے کر ہماری کام کرنے والی میڈس تک، یہ تمام جگہوں پر یہ چیز عورت کو ورغلا کر، ٹریپ کر کر، اس کو اس کے گھر سے تباہ کر کر نکال کر باہر لانا اور پھر اس کو سڑک پر ذلیل کر دینا بہت دفعہ ہوا ہے، بہت عورتوں کے ساتھ ہوا ہے۔ اس چیز کو روکنے میں ہم ناکام ہیں، ہمیں مشکل ہے، کیونکہ ہمارے یہاں جو سوشل سٹرکچر ہے، ہمارے یہاں جو سوشل وہ ہے، ہمارا مذہب نہیں، پلیز مکس نہ کیجیے گا۔ مذہب عورت کو بہت حقوق دیتا ہے، مذہب عورت کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ اپنی پسند کی شادی کرے، اور ماں باپ کو یہ کہا جاتا ہے، مذہب یہ کہتا ہے کہ اپنے بچوں سے پوچھ کے شادی کرے۔ اس لڑکی نے کہا میرے اوپر یہ شادی مسلط کی گئی، میں خوش نہیں تھی، تو اس کے ماں باپ کو اس کو طلاق دلوا کے گھر لے آنا چاہیے تھا۔ 3 بچوں کی موت سے تو بہتر تھا کہ ایک عورت کی طلاق ہو جاتی۔ لیکن ہمارے پورے کے پورے معاشرے میں کچھ اس طرح کے عجیب و غریب نایاب قسم کی چیزیں ہیں جس کو سمجھنے سے میں قاصر ہوں۔ وہ مائیں، وہ ساسیں جو اپنے بچوں کی زندگی تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہیں۔ گھر گھر کی کہانی ہے۔ ہاں، میری ایک میڈ ہے، اس کی بیٹے نے بھی شادی کی، اس کی وائف کوئی بہت اچھی نہیں ہے۔ میری دوسری میڈ ہے، اس کے بھائی اور بھابھی ان کے اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، واٹ ایور۔ یہ جو بدتمیزی کا ایک رواج ہے، ایک انا پرستی کا، ایک خود پرستی کا، میں خودداری بھی اس کو نہیں کہوں گی، خودداری میں عزت آ جاتی ہے، خودداری میں آپ کو اپنی بہتری چاہیے ہوتی ہے۔ خوددار وہاں بنے جہاں آپ اپنے بچوں کو ایک بیٹر لائف کی آپشن دیں، ایک بیٹر اپرچونٹی دیں۔ یہ کون سی خودداری ہے کہ آپ نے ذلیل کر کے بچوں کی زوری شادی کر کے آپ نے ان کو کہیں پھنسا دیا، اور جب مشکل وقت آیا تو آپ پیچھے ہٹ گئے؟ اس لڑکی کے ماں باپ کہاں ہیں اس وقت جس نے اپنے 3 بچوں کو ذبح کیا، مارا، قتل کیا؟ اس لڑکی کے ماں باپ کو فرنٹ پہ لانا چاہیے تھا، ذمہ دار وہ بھی ہیں اس قتل کے۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ فرسٹ آف آل کوئی انکوائری نہیں ہے، کوئی پولیس کو فہم نہیں ہے، یہاں کوئی ہم نے کرائم سالو ہوتے آج تک کبھی بھی نہیں دیکھا۔
قتل ہمارے سامنے ہزاروں ہوئے ہیں، کسی قتل کا کوئی آج تک پکڑا نہیں گیا۔ ہاں بیچارہ خود آ کے کہہ دے میں نے قتل کیا جی مجھے مار دیں تو پکڑا جائے گا، نہیں تو یہاں تو کوئی پولیس ورک، آئی ایم سوری۔ میں بہت شوز دیکھتی ہوں، سی ایس آئی دیکھتی ہوں، کرائم سین انویسٹیگیشن دیکھتی ہوں، میں فورینزکس کا دیکھتی ہوں، میں مینٹلسٹ دیکھتی ہوں، میں کرائم کے اتنے شوز دیکھتی ہوں کہ مجھے ایک ایک سٹیپ پتہ ہے کہ پہلا سٹیپ کیا ہے آپ کا۔ جب آپ ماشاء اللہ دیکھیں، آپ ٹرو لائز دیکھیں، آپ ٹرو ڈیٹیکٹیو دیکھیں، آپ یہ سب شوز دیکھیں، آپ کو پتہ لگے کہ دنیا میں ڈیٹیکشن اور ڈیٹیکٹیو کے پیچھے آپ مائنڈ ہنٹ دیکھیں کہ جو یہ سیریل کلر کا لفظ کہاں سے نکلا تھا اور انویسٹیگیشن کیسے ہوتی ہے، اور ایک ایک لوگ کتنا اس میں تک و دو کرتے ہیں اصلی کہانی تک پہنچنے کے لیے۔ مگر پاکستان میں بڑی بڑی وردیاں پہن کے بڑی بڑی پوزیشن سے بیٹھ کے اس نے جی اپنی شادی سے تنگ آ کے 3 بچے مرڈر کر دیے۔ کیا اس کی کوئی سائیکولوجیکل ایویلیویشن ہوئی؟ کیا اس عورت کا لیے کچھ دیکھا گیا کہ اس کا دماغی حالت کیا تھی؟ کیا اس کے شوہر کی دماغی حالت ٹھیک تھی جس نے اپنے 3 بچے مرنے دیے؟ کیا گھر میں اور کوئی شخص موجود نہیں تھا؟ یہاں تو ساسیں، نندے، دیورانیاں، جٹھانیاں بھرے بھرے گھر ہوتے ہیں، اس میں اس عورت کو کیسے موقع ملا 3 بچوں کو قتل کرنے کا؟ وی نیڈ ٹو بی ویری ویجیلنٹ۔ جب سے انہوں نے یہ ہراسمنٹ کے اگینسٹ اور ٹیررزم کے اگینسٹ جیسا کہ انہوں نے یہ لاء بنایا ہے کہ جو بھی بندہ کرائے پہ گھر لے وہ پولیس سے ویریفیکیشن کرائے اور پولیس سے کلیئرنس کرائے۔ اسی طرح جب کراچی میں بہت زیادہ گھروں میں چوریوں کے کرائم بڑھے تھے تو سب سوسائٹیز میں اور سب جگہ لوگوں نے کہا کہ آپ کے گھر میں جو بھی میڈ کام کرتی ہے اس کو آپ پولیس میں تھانے میں رجسٹر کرائیں۔ کل ہمیں مت آ کے کہیے گا کہ آپ کی نوکرانی نے گھر سے چوری کر لی۔ سو یہ کام ہمارے اپنے ویجیلنس پر ہیں، دیکھنے پر ہے، ایسوسیشن پر ہیں اور آبزرویشن پر ہے۔ اگر ایک گھر میں 3 بچے قتل ہوئے ہیں تو پاکستان کے ہر گھر میں بچے قتل ہوئے ہیں۔ پلیز آپ لوگ بھی اپنی آنکھیں کھول کر رکھیں، چائلڈ ہراسمنٹ کو چھوڑ دیں، چائلڈ ابیوز کرنا بند کر دیں۔ میں خود بہت زیادہ اپنے بچوں کو مارتی تھی، لیکن اب مجھے سمجھ آئی ہے، پتہ لگا ہے کہ اس کے کتنے نیگیٹو ایفیکٹس ہیں۔ ہمارے والدین نے ہمیں مار کے بڑا کیا ہے، مگر اب وہ دور نہیں رہا۔ اب میڈیا کا دور ہے، اب پولیس کا دور ہے، اب بچے فوراً آپ کو رپورٹ کر سکتے ہیں، اسکولوں میں بتا سکتے ہیں، آپ کے اوپر کیسز ہو سکتے ہیں۔ سو بی ویری کیئرفل۔ اور جب اتنا کچھ آپ کے پاس اویلیبل ہے انفارمیشن سائیکولوجیکلی، تو آپ کو بچوں کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تربیت بھی ہوتی ہے، تعلیم بھی ہوتی ہے اور سمجھداری بھی ہوتی ہے۔ پلیز اپنے گھروں کو بہتر بنائیں، اپنے بچوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنائیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور ان کے سامنے ایک ظالم اور جابر ماں یا باپ بن کر آنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے۔ دوست بنیں، بہتر اپنے ایسوسیشنز رکھیں، آپ کے بچے بھی اچھے اس پہ پلے بڑھیں گے اور بہترین ریوارڈز آپ کو دیں گے۔ بہت شکریہ۔